السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 1 to 8 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں شوہر اور بیوی، ان کے درمیان تعلق، ان کے درمیان صلح کی کوئی شرائط، معاہدہ، اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو میریٹل لائف ہوتی ہے اس کے اندر جو بعض دفعہ جو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو قرآن کریم یہاں پر وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اندیشہ ہو، فیئر ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو، کس چیز کا اندیشہ؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نشوزاً او اعراضاً، بدسلوکی یا بے رخی برتنے کا۔ اگر عورت کو اندیشہ ہو اپنے خامن کی طرف سے کہ وہ بدسلوکی کرے گا یا بے رخی برتے گا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی، قرآن کریم اس کو نہیں لے کر آتا۔ قرآن کریم نے تو سلوشن دینا ہے۔ تو آگے بتا یہ رہا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں یعنی شوہر اور بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اَن یُصْلِحَ بَیْنَہُمَا، یہ کہ وہ دونوں شوہر و بیوی آپس میں صلح کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آگے اگلے الفاظ ہیں صلحاً، کہ وہ باہمی رضامندی سے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی ان کا معاملہ ہے تو وہ صلح کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی شرائط ہیں، وہ مل بیٹھ کے میوچل کنسنٹ سے وہ طے کر لیں، باہمی رضامندی کے ساتھ ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلائیں، تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے چیزیں۔ اور آگے کہتا ہے یہ چیز ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ آگے اس کی ریزن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، کس سے؟ جھگڑے سے۔ یعنی اگر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، شوہر اور بیوی میں بات بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، موسٹلی تو بیہیویئر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑے غلطیاں نہیں ہوتی، بیہیویئر کا اختلاف ہوتا ہے۔ وہ شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ معاملے کو نمٹانے کے لیے کسی بھی قسم کی وہ کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں کہ تم نے اپنا موڈ ایسے نہیں رکھنا، گھر میں ایسے رہنا ہے، مہمان آئے تو ایسے رہنا ہے، یہ کوئی بھی ان کی شرائط ہو سکتی ہیں۔ یا کوئی فضول خرچی کر رہا ہے تو وہ کہے گا تم نے اندک بعد فضول خرچی نہیں کرنی۔ یا کوئی اپنی حصے کا کام نہیں کر رہا، ظاہر شوہر کے ذمہ گھر کی اخراجات ہیں، بیوی کے ذمہ گھر کو چلانا ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی اپنی یوں کہہ لے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا ہے صحیح طرح سے، تو اس سلسلے میں وہ کوئی بھی شرائط جن کے اوپر ان کی باہمی رضامندی سے صلح ہو جائے تو اور یہ تعلق چلتا رہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ جھگڑے سے علیحدگی ہو جائے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی شرائط طے کر لیں تاکہ یہ بار بار کی جو لڑائی یا جھگڑا ہے یہ نہیں ہو۔
تو ان شرائط کو طے کر کے رضامندی کے ساتھ جب وہ قبول کر لیں تو وہ پھر امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تنازع، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ صلح جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ آگے ایک انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ جذبہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ جو انسان کا جو خود غرضی کا جذبہ ہوتا ہے، مفاد پرستی کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ بہت اپنی حد سے بڑھ جائے تو قرآن اس کو شیطان بھی بولتا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی نا شیطان کی۔ ایک مناسب حد تک جو لالچ ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، میں کسی کے کام آتا ہوں، وہ میرے کام آتا ہے، ایک جائز حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک سرٹن لیول سے جب یہ بڑھ جاتا ہے، انسان بالکل سیلفش ہو جائے تو اس سے پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہ جاتا، تو اس سے پھر معاشرہ جو ہے اس کے اندر بڑی یوں کہہ لیں کہ ہلاکت خیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے یہ جو آیت ہے اس میں اس طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم۔ الفاظ ہیں یہ جو آگے آ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَأُوذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ تراجم میں تو بڑے عجیب سے لفظ دیے ہوئے ہیں۔ اور دلوں میں بخل، حرص و طمع پیدا کیا گیا ہے۔ انسان پیدا کر لیتا ہے، پیدا کیا گیا ہے، یہاں پر یہ چیز، یہ پیسیو وائس ٹینس ہے، یہ پیدا کیا گیا ہے۔ ماحول ہے نا، انسان مروب ہو جاتا ہے نا چیزوں سے، کوئی چیز مہنگی دیکھتا ہے، اچھی دیکھتا ہے، دل للچاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ اس طرح سے بات کی جا رہی۔ اب یہاں پر یہ جو ہے الشُّحَّ، اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے بخل یا حرص و طمع۔ اب بخل کا لفظ تو خود قرآن میں آ رہا ہے، تو پھر شُحَّ کا ترجمہ بخل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، ہم مفہوم واضح کر سکتے ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ تو پھر یہی ہیں نا جو کہیں پہ بخل آپ کو ترجمہ کیا ہوا ملے گا، حالانکہ قرآن کریم کے اندر بخل لفظ ہے، استعمال ہوا ہے بخل۔ حرص و طمع اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی پورے معنی نہیں دیتا۔ مفہوم کیا ہے؟ الشُّحَّ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کریم کتنی بلندی پہ بات کرتا ہے، کتنی بلند پایہ بات کرتا ہے۔ الشُّحَّ ہوتا ہے، عرب کے لوگ، پانی کمیاب تھا، پانی مثلا کنویں سے نکالنا ہے تو لوگوں کا ایسے آگے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی باری پہ وہ ڈول کھینچتا ہے، پانی لیتا ہے۔ اب پیچھے سے کوئی طاقتور ہو، وہ اگلے کو دھکا دے کے اس کی جگہ پہ آ کے پانی لینا شروع کر دے، جبکہ ابھی اس کی باری نہیں آئی۔ عربی میں اس کو الشُّحَّ بولتے ہیں، کسی کو دھکا دے کے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے آنا، اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کی حق تلفی کرتے ہوئے اس کی جگہ حاصل کر لینا، اپنی باری کا انتظار نہ کرنا، اس کو دھکا دے دینا، یہ ہے الشُّحَّ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بڑی قابل غور الفاظ ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، جب بھی انسان اپنے نفس کی تربیت وحی کی ویلیوز یا اقدار کی روح سے نہیں کرتا تو وہ یہی کرے گا، حق تلفی کرے گا، ظلم کرے گا، دھکا دے گا، اور اس کا جو حصے کا ہوگا وہ کھا جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشروں کے اندر؟ قرآن کریم یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے۔ میں ہی کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں کانسیپٹ ہے نا، جب میں سمجھتا ہوں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان، میرے کم از کم میں اپنی بات کروں، میرے دل و دماغ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
کس طرح سے قرآن کریم سمجھاتا ہے، کیسے کیسے ورڈ لے کر آتا ہے، اور ان ورڈ کے اندر بھی ایک بڑی معنویت کی دنیا آباد ہوتی ہے، ایک مخصوص ایک چاشنی ہوتی ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ادبی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، الفاظ ادبی اعتبار سے بھی اتنے بلند پائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، کیونکہ نفس کی یا انسانی ذات کی پرسنالٹی کی جو تربیت ہے وہ قرآنی اقدار سے ہے ہی نہیں، تو پھر یہی ہوگا، دھکے دو گے لوگوں کو، ان کا حق تلف کرو گے، ان کی حق تلفی کرو گے، ان کے حصے کا کھا جاؤ گے، اپنی باری کا انتظار نہیں کرو گے، ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے، اور یہ ظلم جو ہے وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تم کہیں کی نہیں رہو گے۔ قرآن کریم اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور آگے کیا یہ رہا کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم جذبہ بخل پر قابو پا کر حسن سلوک برتو، حسن سلوک تحسنوا ہے نا، وہی حسن آ گیا، بتایا نا کہ حسن کے اندر توازن ہوتا ہے تبھی وہ حسن ہوتا ہے، اگر حسن میں توازن نہ ہو تو حسن آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اگر تم جذبہ بخل پر قابو پا کر حسن سلوک برتو، یعنی توازن سے چلو، توازن سے اپنے معاملات جو ہیں، بیہیویئر، تمہارے بیہیویئر کے اندر بھی توازن ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، تمہاری سوچ کے اندر، تمہارے بیہیویئر کے اندر، تمہارے ایکشن کے اندر توازن، بیلنس ہو، اپنی باری کا انتظار کرو، دھکا نہ دو کسی کو، اس کی جگہ پر نہ آ جاؤ، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد اب دیکھیں قرآن کریم، یعنی یہ جو اشوا ہے اس سے بچانے کے لیے ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم حسن سلوک برتو، جذبہ بخل پر قابو پا کر، ہرس اور طمع پر قابو پا کر اگر تم حسن سلوک برتو، اب یہ بتا رہا ہے نا کہ کیسے یہ جو اشوا ہے اس سے تم بچ سکتے ہو۔ تو ایک تو اس نے بتایا کہ حسن سلوک برتو، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو۔ اب ترجمے کیے پڑھیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ڈرانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈرنا کے ترجمہ ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو، تباہ کن انجام سے ڈرو، اللہ سے نہیں، جو تمہارا تباہ کن انجام ہونے والا اس سے ڈرو۔ اللہ نہیں ڈراتا، ڈرنا ہے تو اپنے بدترین انجام سے ڈرو، جو کسی کو دھکا دے کر اس کی جگہ پر لے آتے ہو اپنے آپ کو، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں برتتے، تو اپنے اس برے انجام سے ڈرو۔ یہ ہے، سمجھ آئی یہ تتقوا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچنا اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، یہ ہوتا ہے وَتَتَّقُوا، تقوی۔ سمجھ آ رہی ہے تقوی کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں جب بھی یہ لفظ آتا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہی ترجمے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ جو ہے وہ ڈر کو جہنم کی ایک کیفیت بتاتا ہے۔ وہ اللہ ڈرائے گا انسانوں کو جو خود کہہ رہے ہیں کہ ان پر ڈر مسلط کر دیا گیا۔ کن لوگوں کے اوپر؟ یہی جو کفار ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں۔ مومنین کے اوپر تو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بڑے قابل غور ہیں یہ قرآن کریم کے کانسیپٹ۔ اور آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے، تمہاری ایک ایک نیت کا، تمہاری ایک ایک حرکت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ہمارا قانون مکافات تمہیں گھیرے ہوئے ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔